بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا کریں گے ENG 301 کا لیکچر نمبر 10۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ کریکٹنیس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے، اس کے بعد ہم لوگ کنسائزنیس کے بارے میں بات کریں گے اور کرٹسی کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ 7C پرنسپل ہوتے ہیں اچھی کمیونیکیشن کے، تو ایک پرنسپل جو تھا کلیئرٹی والا پرنسپل وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ پہلے دوسرے پرنسپل پہ بات کریں گے، یعنی کہ کریکٹنیس۔ کریکٹنیس پرنسپل کے اندر صرف یہ چیز نہیں آ جاتی کہ آپ لوگ پراپر گرامر کا استعمال کر لیا، آپ نے پنکچویشن اچھی لگا لی اور اسپیلنگ آپ نے صحیح رکھ لی تو آپ لوگوں کی کریکٹنیس کا پرنسپل پورا ہو گیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی گرامر بھی بالکل پرفیکٹ ہو اور مکینیکلی بھی آپ لوگوں نے میسج کو بالکل ٹھیک رکھا ہو، یعنی کہ اس کا اسٹرکچر، پنکچویشن اور اسپیلنگ بھی آپ نے ٹھیک لکھی ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنے کسٹمر کو لوز کر دیتے ہیں اور اپنے پرپس کو آپ لوگ اچیو نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ میسج کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ آپ لوگ ناموں میں، فگرز میں، فیکٹس میں اور ورڈز میں مسٹیکس کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ پنکچویشن اور کیپٹلائزیشن میں آپ لوگ مسٹیکس کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ لوگ اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سی لیول کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہم لوگ اب باری باری تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ مسٹیکس ان دا نیمز، فگرز، فیکٹس اینڈ ورڈز۔ اگر کوئی مسٹیکس ہوں گی ان چار چیزوں میں تو یہ آپ کے میسج کو انکلیئر بنا دے گی، آپ کے لیے پرابلمس بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ 200 آپ لوگوں نے لکھنا تھا، اس کی جگہ پہ آپ لوگوں نے 2000 لکھ دیا، تو آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کیا کریں کہ جب آپ لوگ میسج لکھیں تو ایک دوسرے بندے کو دے دیں جو آپ کے میسج کو پڑھے اور آپ کمنٹ دے آپ کو کہ آپ کا مٹیریل کتنا ویلڈ ہے۔ اب اس طرح کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں، جیسے فیکٹس ہو گئے، فگرز ہو گئے، ورڈز ہو گئے، نیمز وغیرہ، ان کی مسٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا لکھا ہے نا، یعنی کہ ڈیٹس لکھی ہیں، نمبرز وغیرہ لکھے ہیں، اس کو آپ لوگ ویریفائی کریں۔ اگر آپ لوگوں نے سم کیا ہے، ٹوٹلز کی ہیں، کیلکولیشنز کی ہیں، اس کو آپ لوگ ڈبل چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ گیس نہ کریں کہ اس کا سینڈر اور ریسیور پہ کیا امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ ڈٹرمن کریں یہ بھی کہ کوئی فیکٹ جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں کبھی کہیں اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج تو نہیں ہو چکا، ٹھیک ہے۔ ایک اور فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے رائٹ ورڈ انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں، صحیح ورڈ آپ لوگوں نے انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگ کنفیوژن کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے فار ایگزامپل ایکسیپٹ اور ایکسیپٹ، یہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، اے والا اور ای والا۔ اب اے والا جو ایکسیپٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو قبول کرنا، ریسیو کرنا، اور ای والا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے، کسی چیز کو نکال دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بائی اینولی اور بائی اینولی۔ اے والا جو بائی اینولی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سال میں کسی چیز کا 2 دفعہ ہونا، اور بائی اینولی کا مطلب ہوتا ہے سال، جو ای والا بائی اینولی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر 2 سال بعد کسی چیز کا ریپیٹ ہونا۔ تو آپ لوگوں نے رائٹ ورڈ انکلوڈ کرنا ہے۔ اگلی جو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پنکچویشن میں اور کیپٹلائزیشن میں کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کی مکینکس کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ پنکچویشن اور کیپٹلائزیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر اس میں مسٹیکس ہوں گی تو کیا ہوگا کہ کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ آج کل تو ویسے بھی بہت سارے اسپیل چیکرز موجود ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ اسپیلنگس کو چیک کر سکتے ہیں، ورڈز کو آپ لوگ ایزیلی فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ ورڈ فارمیٹنگ بھی آج کل بہت زیادہ اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد اگلی غلطی جو لوگ کر دیتے ہیں، دیٹ آر دا مسٹیکس ان دا لیول آف لینگویج۔ کون سی لینگویج کا لیول استعمال کرنے، اس میں وہ غلطی کر دیتے ہیں۔ 2 طرح کی رائٹنگز ہوتی ہیں، یا تو آپ لوگ فارمل لکھیں گے بات کریں گے، یا آپ لوگوں نے انفارمل سچویشن میں لکھنا اور بات کرنا ہوگا۔ فارمل رائٹنگ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نان کنورسیشنل سٹائل رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ فارمل رائٹنگ میں آپ لوگوں نے وہ باتیں نہیں کرنی ہوتی، اس طرح سے بات نہیں کرنی جو آپ لوگ نارملی روزمرہ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انفارمل رائٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے شارٹ، فیملیئر اور کنورسیشنل لفظوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ فارمل سٹائل اگر آپ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ کمپلیکس سینٹینسز کو یوز کرنا پڑتا ہے، اور انفارمل سٹائل میں آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ورڈز کا اور چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس کانٹریکشن اینڈ ایبریویشنز۔
बहुत सा वैसे होता है ना कि आप लोग ये जो है वो बड़ा वर्ड हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एब्रीविएशंस वगैरह भी आप लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेवल में आप लोग यूज करते हैं। सिंपल जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आप लोग इनफॉर्मल लेवल में यूज करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स हैं, जैसे पार्टिसिपेट लफ्स, ये ज्यादा फॉर्मल होता है, इसकी जगह पे आप लोग ज्वाइन लगा देंगे तो ये लेस फॉर्मल होगा। इस तरह से प्रोक्यूर ये ज्यादा फॉर्मल है, इसका गेट ये लेस फॉर्मल है, ठीक है। यूटिलाइज इसकी जगह पे आप लोग लेस फॉर्मल में यूज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेरोगेट ज्यादा फॉर्मल होता है और क्वेश्चन लेस फॉर्मल होता है। इंडिएवर ये ज्यादा फॉर्मल होता है और ट्राई लेस फॉर्मल होता है। एक और बात जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है कि आप लोगों ने सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अवॉइड करना होता है, यानी कि जो गलत लैंग्वेज होती है या जो गैर मुनासिब होती है उसको आप लोगों ने अवॉइड करना होता है। जैसे एंट, ठीक है, इसकी जगह पर इजंट लगाएं। कांट हार्डली ये गलत है, ये गैर मुनासिब आप लोग उसको यूज। कैन हार्डली आप लोग बोलें, ठीक है। एम एट प्रूविंग, एम एट प्रूविंग नहीं, एम टू प्रूव ये सही है, ठीक है। तो ये इस तरह से जैसे स्टोल्ड, ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी गलत लिखी हुई है। सही जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है स्टोलन। इररिगार्डलेस, इररिगार्डलेस तो कोई वर्ड नहीं ना होता, रिगार्डलेस वर्ड होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट वर्ड्स या इनकरेक्ट ग्रामर्स या आप लोग गलत प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके अंदर एबिलिटी है ही नहीं है अच्छी इंग्लिश को यूज करने की, ठीक है। तो करेक्टनेस आप लोग इस तरह से ला सकते हैं। तो दो प्रिंसिपल हमारा हो गया। दूसरा हमारा हो गया, पहले हमने क्लैरिटी पढ़ा था, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, करेक्टनेस। अब हम लोग तीसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, दैट इज अ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग बात कर रहे हैं जितने मुमकिन हो सके आप लोग कम लफ्जों में अपनी बात करें, लेकिन दूसरी जो सी क्वालिटीज हैं, दूसरे जो सी प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं करना। आप लोगों ने अपने मैसेज को कंप्लीट करना है, लेकिन मैसेज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना। इससे आपका और पढ़ने वाले दोनों का टाइम भी बच जाएगा और मेहनत भी बच जाएगी, और इससे आप लोगों के मैसेज के अंदर एम्फेसिस भी आता है, ठीक है। और इससे आपके मैसेज के अंदर ये बात यूं फील हो रहा होता है अगले बंदे को कि आप लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी है, आप लोगों ने गैर जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं ऐड की। अब कंसाइजनेस के लिए यानी कि छोटे मैसेज बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, 3 सजेशंस आप लोगों को दी गई हैं। एक तो जो वर्डी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे से एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना है। रेलेवेंट मटेरियल को सिर्फ इंक्लूड करना है और गैर जरूरी रिपीटेशंस को अवॉइड करना है, ठीक है। ये 3 चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, ये वाले जो लेक्चर्स हैं इनमें बड़ी एक आसान सी टिप मैं आप लोगों को देती हूँ। हर सी के अंदर मजीद जो सजेशंस है ना, 3-3 हैं या 4-4, उनको आप लोगों ने बस याद कर लेना है। बाकी आप लोगों ने जो सुना होगा तो आप लोगों की बस वो प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वर्डी एक्सप्रेशंस को आप लोगों ने एलिमिनेट करना है, यानी कि आप लोग वो लफ्ज इस्तेमाल करें जिसमें एक ही वर्ड यूज होता है, लंबे आप लोगों ने यूज नहीं करने। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने थोड़ा इस पे बात की थी। और मीनिंग को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। ये नहीं है कि शॉर्ट वर्ड्स करने की बस वो कोशिश में आप लोग मीनिंग ही चेंज कर दें। जैसे एट दिस टाइम अगर आप लोग लिखेंगे ना तो ये ज्यादा वर्डी हो जाएगा, इसकी जगह आप लोग लिखे नाउ। इसी तरह से ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये अगर आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी जगह पे आप लोग लगाए बिकॉज, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, गैर जरूरी एक्सप्रेशंस को आप लोग जो है उनको आप लोग निकाल दें। जो बहुत लंबी लंबी सी रवायती स्टेटमेंट्स होती हैं उसको आप लोग निकाल के कंसाइज सी स्टेटमेंट्स लगा दें। खाली फ्रेसेस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। विच और जो दैट क्लास होती है जिस हद तक मुमकिन हो आप लोग उसको निकाल दें, इस वरना वो सेंटेंसेस आप लोगों के लंबे लगने लग जाते हैं। विच अगर आप लोग लगाते हैं तो अगला एक और सेंटेंस आप लोगों को लिखना पड़ता है, दैट लगाते हैं तो आगे फिर आप लोगों को सेंटेंस एक और लिखना पड़ता है। गैर जरूरी जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं उसको आप लोग जो है वो हटा दें, निकाल दें।
اپنے پیسو وائس کو لمٹ رکھیں. ایکٹیو وائس کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ اس میں یوز کریں. پیسو وائس جو ہوتا ہے نا وہ سینٹینسز کو لمبا کر دیتا ہے. اگلی ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ریلیونٹ مٹیریل کو ہی انکلوڈ کریں. جو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف لمبی ایکسپریشنز کو ہی نکالیں بلکہ جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی آپ لوگ ڈیلیٹ کر دیں. میسج کے پرپس کے مطابق لکھیں. ارریلیونٹ ورڈز یا جو لمبے سینٹینسز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ نکال دیں. وہ والی انفارمیشن جو کہ آلریڈی ریڈر کو پتہ ہو یا اس کو صحیح سے سمجھ نہیں آ سکتی اس کو آپ لوگ نکال دیں. لمبے لمبے انٹروڈکشنز، غیر ضروری وضاحتیں، لمبے لمبے ورڈز ان کو آپ لوگ نکال دیں اور امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آپ لوگ جسٹ بات کریں اور ٹیکٹ فلی اور کنسائزلی آپ لوگ بات کریں. اس کے بعد ہے اوائڈ اننیسیسری ریپیٹیشن. اننیسیسری جو ریپیٹیشنز ہوتی ہیں نا، غیر ضروری آپ لوگ باتوں کو جو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا میسج ڈل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور میسج لمبا اور بورنگ بھی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کا میسج ہے، آپ لوگوں نے اس میں ایک دفعہ ہاسپٹل کا لمبا نام آپ نے لکھا نا، شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل. آپ نے دوبارہ اس ہاسپٹل کے بارے میں بات کرنی ہے تو سمپلی ہاسپٹل کا ورڈ یوز کریں یا جسٹ آپ لوگ شوکت خانم کا لفظ یوز کریں. اسی طرح سے جو لمبے لمبے نام ہوتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے ان کے انیشیلز کو آپ لوگ یوز کریں. جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے تو اس کی جگہ پہ آپ لوگ PIA یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اور غیر ضروری جو سینٹینسز اور جو فریزز وغیرہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آپ لوگ کٹ ڈاؤن کر دیں. جس حد تک ممکن ہو سکے جو چھوٹے سینٹینسز ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگ کیا کریں، 2 سینٹینسز کو لیں، ایک کو آپ لوگ سب آرڈینیٹ کلاس بنائیں اور اس طرح سے آپ لوگ 2 یا زیادہ ایون کہ 3 سینٹینسز کو آپ لوگ کمبائن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے یہ انہوں نے بس لیٹر دیا ہوا ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں. آگے یہ انکریکٹ ورڈز کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، گیس آؤٹ کرنے کے لیے اس کو آپ چھوڑ دیں. اگلے سی پہ آ جائیں. آخری جو ہمارے لیکچر کا جو آخری سی ہے، چوتھا سی، دیٹ از اے کرٹیسی. ٹھیک ہے. کرٹیسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو تھینک یو پلیز بول دیں تو بس آپ لوگوں کی کرٹیسی پوری ہو گئی. نو، بلکہ کرٹیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں کتنے کنسرن ہیں اور کتنی آپ لوگ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. کرٹیسی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے سے بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اگلے بندے کی وہ فیوچر بزنس کی جو امید ہے وہ نہیں ختم ہونی چاہیے، نہ آپ کی نہ اس کی. تبھی ہم لوگ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے میسج کے اندر کرٹیسی ہے. کرٹیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ میسج کا پرمپٹلی رپلائی دیں، یعنی کہ فوراً سے رپلائی دیں. آپ اپنے جواب دینے والے یعنی کہ جو اگر کوئی انفیئر کمنٹ آ گیا ہے تو آپ لوگ اس کو ٹیکٹ فلی آنسر دیں. پورے کا پورا جو لیٹر ہے اس کی آپ لوگوں کی کرٹیس ٹون ہونی چاہیے. اب کرٹیسی لانے کے لیے 3 سجیشن یہاں پہ موجود ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے سنسیئر رہنا ہے، ٹیکٹ فل رہنا ہے، تھاٹ فل اور اپریشیٹو رہنا ہے. ایسے ایکسپریشنز کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے جو کہ رسپیکٹ شو کریں اور نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز کا استعمال کرنا ہے. اب ہم لوگ ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بی سنسیئرلی، ٹیکٹ فل، تھاٹ فل اور اپریشیٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی آپ لوگ ان پلیزنٹ میسیجز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ کچھ بھی کنوے کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ ریڈرز کو آگے ان پلیزنٹ ہی لگ رہی ہو، لیکن آپ لوگوں نے اس بات کو کس انداز میں کرنا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، اگلے بندے کو کنگریچولیشنز دیں، آپ لوگ ان کی گڈ ول کو بلڈ اپ کریں، آپ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں. اور یہ والے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا جس میں اگلے بندے کی انسلٹ ہو رہی ہو اس کو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. جیسے اگر آپ کہہ دیں گے کہ بھائی تم تو ارسپانسبل ہو، آئی ڈو ناٹ ایگری ود، میں تمہارے ساتھ ایگری نہیں کرتا، یہ اگلے بندے کے لیے پریشان کن باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے پڑھنے والے کو رسپیکٹ دینی ہے، اس کی آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ آپ کے میسج کے بارے میں پازیٹیولی سوچ سکیں. ایسے ایکسپریشن جو کہ اگلے بندے کو اریٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے، نکال دینا ہے. اور نان ڈسکریمنیٹری ایکسپریشنز کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تفریق ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے لفظ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اب وہ تفریق جنڈر کے حوالے سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، ریس کے حوالے سے بھی اور ایتھنک اوریجن کے حوالے یعنی کہ علاقائی بیس پہ بھی تعصب جو ہے نا وہ بائیسنس ہو رہی ہوتی ہے. جیسے بزنس مین ہے،
बिजनेस मैन लफ्ज यूज करेंगे तो ये जेंडर की बुनियाद पे एक बायसनेस हो रही है। बिजनेस वुमेन्स भी तो होती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस पर्सन या बिजनेस वर्कर, इस तरह का आप लोगों ने वर्ड यूज करने हैं। मैन पावर, यहाँ पे भी मर्दों के बारे में बात हो रही होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, वर्कर या एम्प्लॉय का लफ्ज इस्तेमाल करना है। इस तरह से न्यूज मैन की जगह पे आप लोगों ने न्यूज कास्टर या रिपोर्टर या जर्नलिस्ट इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। इस तरह से आप लोग जेंडर की बेसिस पे बायसेस को रोक सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आजकल ये भी ट्रेंड है कि पहले तो होता था ना कि ये किसी को मतलब फलान ऐसे कर दिया या आप कह के इस तरह से ना बात की जाती थी। आजकल क्या है कि ही वाला जो वर्ड है, ही और हिम, इसकी जगह पे जो है ना वो प्लूरल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी एक कस्टमर के बारे में बात नहीं की जाएगी, कस्टमर्स का लफ्ज लेके तो है वो बात की जाएगी, यानी कि प्लूरल लफ्ज को इससे भी क्या होता है कि कर्टसी शो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्टेसी भी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मजीद 3C के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों के सारे C जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग मजीद जो बाकी के जो लेक्चर्स हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं, उस तरफ हम लोग फिर ध्यान देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।